القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا خبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا خبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 20ویں مجلس میں الفتح الربانی میں، یا اہل ہذہ البلدہ قد کثر النفاق فیکم، اے اس شہر کے رہنے والو، تم میں منافقت، نفاق، عملی نفاق، عملی منافقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ یعنی تمہارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، یہی عملی منافقت ہے۔ یہ میرے برادر طریقت نذیر احمد بنگلوری، ان سے میرے دل میں محبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ان سے نفرت کرتا ہوں، خدا نخواستہ معاذ اللہ، دل میں تو ان کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہوں نذیر بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کتنے اچھے آدمی ہیں آپ، بہت یاد کرتا ہوں آپ کو میں۔ تو یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ دل میں کچھ ہے، زبان کچھ بتا رہی ہے۔ عقیدے کی منافقت نہیں ہے، عملی منافقت ہے۔ عقیدے کی منافقت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حیات ظاہری میں بہت سے لوگ تھے جو اعتقادی منافقت میں مبتلا تھے، اعتقاداً منافق تھے، عقیدہ ان کا خلاف عقائد اسلامیہ تھا، ان کے عقائد جو ہیں کفر پر، شرک پر مشتمل تھے، وہ اللہ کے رسول کو برحق رسول نہیں مانتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نبوت حقہ، رسالت صادقہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسلام کو دین حق نہیں مانتے تھے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کی نمازیں اگرچہ کہ حقیقت میں نہیں تھیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل نور ایمان سے خالی تھے۔ تو یہ تھے منافق، اور ایسے منافق کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ ایسا منافق حقیقت میں کافر ہوتا ہے، لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی نمازوں کو دیکھ کر، جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے، غزوات میں بھی شامل ہوتے تھے تو کافر، باطن میں وہ کافر تھے، ان کے دل میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا، وہ مومن نہیں تھے، تو حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، دل ان کا چونکہ کفر اور شرک سے مملو تھا، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اعتقادی منافق، اور اس کی منافقت، اس کے نفاق کو اعتقادی نفاق اور اعتقادی منافقت کہتے ہیں۔
یہ ایک ہے عملی منافقت. آدمی تو مسلمان ہے, اہل ایمان میں شامل ہے, صحیح العقیدہ سنی بھی ہے, لیکن عمل اس کا کیا ہے کہ دل میں کچھ ہے, زبان پر کچھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل میں کسی شخص کی نفرت اس کے پائی جاتی ہے اور زبان سے وہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, اس کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا آدمی عملی منافق ہے. اللہ تعالیٰ اعتقادی اور عملی منافقت سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے. یا اہل هذه البلدہ قد کثر النفاق فیکم. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اس شہر کے رہنے والے لوگوں, تم میں نفاق بہت عام ہو گیا ہے, پھیل گیا ہے. وقل الاخلاص, اور اخلاص تم میں بہت کم ہو گیا ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کوئی فرض عبادت انجام دے, کوئی واجب عبادت انجام دے, کوئی سنت مؤکدہ کہلانے والی عبادت انجام دے, کوئی سنن زوائد میں سے کوئی سنت اپنائے, اس پر عمل کرے, کوئی نفلی کام انجام دے, کوئی نفلی عبادت کرے, کوئی مستحب کام انجام دے. تو یہ جو ہے اخلاص ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سے لوگ فرض عبادت انجام دیتے, مسجد میں جاتے ہیں, باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ صرف لوگوں کو دکھانا, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے ہی نہیں. ایسی نماز سے انہیں ثواب ملنے والا نہیں, بلکہ عذاب بھگتنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی اگر انہیں معاف نہ فرمائے. تو بہت سے لوگ نیکی انجام دیتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, وہ نیک کام فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ ہوتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے, نیک کام انجام دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ اخلاص والا عمل نہیں. اخلاص اسے کہتے ہیں کہ آدمی نیکی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. یہ ہے اخلاص. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں اے لوگوں نفاق پھیل گیا ہے, عملی نفاق, اور تم میں اخلاص کی کمی بڑھتی جا رہی ہے. وقد کثرت الاقوال بلا اعمال, تم میں اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ان پر ان کا عمل نہیں ہوتا. باتیں زیادہ ہیں, کام کم ہے. بڑی باتیں کرتے ہیں, کام اتنے نہیں ہوتے. کثرت الاقوال بلا اعمال, عمل نہیں ہے, صرف باتیں ہیں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں, میرا ارادہ فلاں نیکی کرنے کا ہے, مجھے نماز سے بڑی محبت ہے, مجھے روزے سے بڑی محبت ہے. تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں, اور نیک باتیں زبان سے ادا کرتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے یہ فرض ہے, ایسا کرنا واجب ہے, ایسا کرنا بہت اچھا کام ہے, ایسا کرنے والا آدمی بہت اچھا ہے. زبان سے باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے اچھے بننے کا, اور عمل اچھے نہیں ہیں. کثرت الاقوال بلا اعمال, عمل کے بغیر صرف باتیں ہی باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں, اچھے اعمال نہیں. قول بلا عمل لا یسوی شیئا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر عمل کے صرف بات, صرف قول کسی قدر و قیمت کا حامل نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. لوگ ہیں حلقہ ذکر چلاتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو ہے فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, بتاتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. اور وہ جو تعلیم دیتے بھی ہیں دین کی, اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ مجھے دین کا مبلغ سمجھیں, دین کا عالم سمجھیں. بات سمجھ میں آ رہی. اور اپنی بڑائی بتانے کے لیے, اپنی نیکی بتانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور
اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بھی اچھا سمجھیں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر عمل کے جو صرف قول ہوتا ہے لا یسوی شیئا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کہ آدمی معارف بیان کرتا ہے، اسرار بیان کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، قرآن کے نکات بیان کرتا ہے، سب بیان کرتا ہے، بس قرآن پر عمل نہیں ہے، زندگی میں عمل صالح نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، تو ایسے اچھی باتوں کا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں. بل ہوا حجت لا محجت، بلکہ وہ حجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اقوال، ان باتوں کی وجہ سے باس پرس کرے گا کہ اتنی اچھی باتیں تو کرتا تھا تو لوگوں کے درمیان، عمل تو ایسا نہیں تھا تیرا. تو یہ حجت بن جائے گا اچھی اچھی باتیں کرنے والے، مزیدار باتیں کرنے والوں کے لیے. لا محجت، اللہ تک پہنچانے، جنت تک پہنچانے والا راستہ نہیں بنے گا. القول بلا عمل کدار بلا باب، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے صرف باتیں، بس سمجھ میں عشق رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے مقامات کی باتیں کر رہے ہیں، بس سمجھ میں پیروں کی شان بیان کر رہے ہیں، سنیت کا مقام بتا رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں. القول بلا عمل، بغیر عمل کے باتیں کرنا، اچھے عقائد پر مبنی باتیں ہی ہوں، اچھی باتیں ہی ہوں. کدارن بلا باب، باتیں ہیں عمل نہیں ہے ان باتوں پر، تو ایسی باتیں ایسا گھر ہیں گویا کہ جس میں دروازہ نہیں ہے. گھر تو ہے، دروازہ نہیں، کیسے داخل ہوں گے اس کے اندر. ولا مرافق، اور ایسا گھر ہے اچھی باتیں، عمل اچھے نہیں. تو اچھی باتیں بغیر عمل کے، عمل صالح کے ایسی ہیں کہ گھر ہے لیکن گھر میں ضروری چیزیں نہیں ہیں، گھر کی سامان آسائش نہیں ہے، باورچی خانہ نہیں ہے، بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، کمرے نہیں ہیں، بس سمجھ میں آئے رہنے کے لیے تکیے چاہیے، مسہری چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف گھر ہے. تو کیا اس گھر میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو عمل نہیں ہے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں. یہ ایسا گھر ہے جس میں زندگی کے اسباب نہیں ہیں. کنز لا ينفق منہ، اچھی باتیں ان پر عمل نہیں، ان کے مطابق زندگی میں کردار نہیں، تو وہ کیسی ہیں؟ ایسا خزانہ ہیں جن میں سے خرچ نہیں کیا جاتا. جو خزانہ خرچ نہ ہو. آپ کے پاس خزانہ ہے، کروڑوں روپے کا خزانہ ہے، ہزاروں اشرفیاں ہیں، لاکھوں اشرفیاں ہیں، اور سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن آپ خرچ نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بھوکے مر جائیں گے آپ. بس سمجھ میں آئے. تو ایسا خزانہ ہے، اچھی باتیں عمل نہیں، وہ ایسا خزانہ ہے کہ جسے خرچ نہ کیا جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. کنز لا ينفق منہ وہو مجرد دعوی بلا بینہ، وہ صرف دعویٰ ہے، اس کی دلیل نہیں ہے اور اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میں 10 سال سے تہجد گزار ہوں، ہر رات تہجد پڑھی ہے میں نے 10 سال سے، گواہ کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماننے والا مانے گا. اگر کوئی پوچھے کہ گواہ کون ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بھائی گواہ نہیں. تو ماننے والا مانے گا، نہیں ماننے والا کہے گا بھائی یہ اپنی بڑائی کر رہا ہے، 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہے ہر رات، یہ کہتا ہے، کسے معلوم پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ دعویٰ ہے، بینہ نہیں، دلیل نہیں اور گواہ نہیں. صورت بلا روح، ایک صورت ہے، جسم ہے جس میں روح نہیں، جسم تو ہے روح نہیں. صنم لا یدانی لہو، اچھی باتیں کرتے ہیں آپ، عمل آپ کا ان باتوں کے مطابق نہیں ہے، زندگی آپ کی ویسی نہیں ہے، تو وہ
زندگی آپ کی، وہ کردار آپ کا کیسا ہے؟ صنم، ایک بت ہے، لا یدانی لہو، اس کے ہاتھ نہیں ہے، بت ہاتھ نہیں رکھتا، تو کیا مدد کرے گا وہ؟ کیا فائدہ ہے اس کو؟ ولا رجلان، وہ ایسا بت ہے جسے دینے والے ہاتھ نہیں، کام کرنے والے ہاتھ نہیں ہیں، ولا رجلان، اور اس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ بت کیا کرے گا؟ کسے جا کے کس کی مدد کرے گا؟ ولا بطش، وہ کچھ پکڑ نہیں سکتا، چونکہ ہاتھ ہی نہیں، پکڑ نہیں سکتا۔ معظم اعمالکم کجسد بلا روح، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے زیادہ تر اعمال تو کیسے ہیں؟ جسد ہیں بلا روح۔ اچھے کام بھی تم کرتے ہو، نیک کام بھی کرتے ہو، تو وہ نیک کام کیسے ہیں؟ تمہاری اکثر نیکیاں، تمہارے اچھے اکثر کام، اکثر اچھے کام کیسے ہیں؟ کجسد بلا روح، بے روح جسد کے مانند ہیں، بے روح بدن کے مانند ہیں۔ الروح هو الاخلاص، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے نیکیوں کی وہ اخلاص ہے، یعنی نیکی آپ کریں اخلاص کے ساتھ، تو نیکی کا عمل جو ہے وہ جسم ہے اور اخلاص جو ہے اس کی روح ہے۔ آپ نیکی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ ہے اخلاص والی نیکی۔ اکثر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات سرکار فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے اکثر نیک کام جسد بلا روح ہیں، بغیر روح کے جسم ہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ تم اخلاص کے ساتھ نیکی انجام نہیں دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو اخلاص سے خالی، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو عبادت کی روح جو ہے اخلاص ہے، والتوحید، اور عقیدہ توحید ہے، والثبات علی کتاب اللہ عز وجل وسنت رسول اللہ۔ نیکی کی روح کیا ہے؟ عبادتوں کی روح کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اور اللہ نے کتاب و سنت میں جو کچھ بتایا ہے اس پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیشہ وہ کام انجام دیتے رہنا۔ اور اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے جن کاموں سے روکا، عمر بھر ان کاموں سے اجتناب کرتے رہنا۔ یہ ہے ثبات علی کتاب اللہ عز وجل و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب کی سنت پر قائم رہنا۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال ہمارے جسد بلا روح کی حیثیت رکھتے ہیں، جسم ہے روح نہیں، بے جان جسم۔ لا تفعلوا، پیران پیر فرماتے ہیں ایسے اعمال نہ کرو، یہ زندگی مت گزارو، اس طرح زندگی مت گزارو، یہ وقت کی تضییع ہے، یہ زندگی کو ضائع کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ کیا کرو؟ ایک اس کا عکس کرو، اس کا الٹ کرو، جو بھی کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، ثواب اللہ دے گا اس کام کا مجھے، اس نیت سے کام کرو۔ نیکی کرو تو اخلاص کے ساتھ، نیکی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو فاعل برحق مانتے ہوئے۔ تصیبو، فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم حق بجانب ہوگے، اچھے کام کرنے والے ہوگے، اللہ کی نظر میں نیک ہوگے۔ امتثلوا الامر وانتہوا عن النہی، اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام انجام دو، جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکو۔ یہ خطبہ پیران پیر کا پورا خطبہ تو نہیں ہے، خطبے کا ایک حصہ ہے، اس پر غور کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، عبدالخالق